براہ راست لیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کریں۔ اس حوالے سے کچھ چیزوں کی ہم وضاحت بھی کرنا چاہیں گے، کیونکہ آج آپ نے کچھ چیزیں رپورٹ کی ہیں عدالت کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے، کچھ جج صاحبان نے ریمارک دیے ہیں، کچھ ہمارے وکلاء اور پارٹیوں کے جو قانونی مشیر ہوتے ہیں انہوں نے وہاں پر کچھ باتیں کی ہیں، ایک ایک جملہ آپ نے اس کا نقل کیا ہے، تو وہ کورٹ کے اندر کے معاملات۔ آپ جانتے ہیں وکیل کس طرح ایک جج کو اپنی بات پر آمادہ کرتا ہے، اس کے لیے جملے کو ترتیب دینا، گفتگو کو ترتیب دینا، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ ہم یہاں پر ہم یہاں پر ایک سیاسی ماحول میں بیٹھ کر بالکل سیاسی زاویے کے ساتھ ساری باتیں کریں گے۔ کل وزیر اعظم کی صدارت میں حکمران جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس تھا، اور اس میں جو زیر بحث موضوع تھا وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کا تھا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیوں ہوں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اس کو جو بھی آپ عنوان دیں، لیکن بہرحال سپریم کورٹ سیاسی جماعتوں کو مجبور کر رہی تھی کہ آپ لوگ بات چیت کریں۔ ہمارا فیصلہ 14 مئی کو پنجاب میں جنرل الیکشنز کا ہے، لیکن اگر آپ کسی اور تاریخ پر متفق ہوتے ہیں تو ہم اس کے مطابق فیصلہ تبدیل کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں، جس پر میں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس کے تمام مندرجات آپ کے سامنے ہیں۔ بلکہ مجھ سے زیادہ پھر الیکٹرانک میڈیا زیادہ بولی ہے بنسبت میری گفتگو کے۔ ہم نے کل کے اجلاس میں بھی اپنا وہی موقف دیا۔ اس پر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس حد تک اتفاق کیا کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس کی قیادت سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر سینٹ کے ممبران کی کمیٹی وہ آپس میں بیٹھ کر وہاں کی کسی کمیٹی روم میں بات کر لیتے ہیں۔ فیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہے، اور ہمارے مد نظر یہی رہا کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہمیشہ ایک تاریخ پہ ہوئے ہیں، یا کسی زمانے میں 1-2 دن کے فاصلے سے ہوتے تھے، لیکن ایک ہی کمپین کے تحت الیکشن ہوا کرتے تھے۔ آج اگر ایک صوبے میں ایک وقت پر، پھر اس کے بعد دوسرے صوبے میں دوسرے وقت پر، تو ہماری نظر وفاق پاکستان پر ہے، اور وفاق پاکستان ہمارے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے، بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ اگر بنیادی ڈھانچے کا ایک ستون بھی گرتا ہے تو آئین کی پوری عمارت گرتی ہے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ ہماری انتہائی قابل احترام عدالت عظمیٰ کیوں 90 دن کے اندر پھنس گئی،
اور کیوں اس کو آئین کے اس پہلو کا اندازہ نہیں ہے کہ فیڈریشن کو بچانا ہے. فیڈریشن کو بچانا ملک کو بچانا ہے. کیا ہم سیاسی طور پر یہ بات نہیں سمجھتے کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوا آج، جو پارٹی پنجاب میں کامیاب ہوگی پھر وفاق میں بھی وہی کامیاب ہوگی، اور ایک صوبے کی جو مناپلی ہے جس کو 18ویں ترمیم کے ذریعے ختم کیا گیا، چھوٹے صوبوں کو مطمئن کیا گیا، اس سب پر پانی پھر جائے گا اور پھر 3 صوبے جو ہیں وہ ایک صوبے کے مقابلے میں آ جائیں گے. ان احتمالات کو سامنے کیوں نہیں رکھا گیا؟ آج بڑی اچھی بات کہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سپریم کورٹ کا رویہ اسے ہم ایک مثبت پہلو سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے غیر معینہ مدت تک سماعت ملتوی کر دی ہے. لیکن یہ کہہ کر کہ جی مذاکرات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، مذاکرات سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، کہ آج کیوں کہا جا رہا ہے؟ بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہی کی ضد تھی اس کی، لیکن پھر بھی کہ ایک طرف آپ لوگ سیاستدان آپس میں بات کریں، آپ آپس میں طے کریں، ہمارا فیصلہ اپنی جگہ پر ہے، تو تھوڑا بھی دکھا دیا. تو یہ ہتھوڑا ذرا ہٹا دیں، اور میں اپنا موقف واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر بات طے کریں. یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے. ہاں، الیکشن کمیشن بعض اوقات الیکشن کے بارے میں مشاورت کے لیے سیاسی جماعتوں کو بلا لیتی ہے، تو اس کا اختیار ہے. اگر ہماری عدالتیں مختلف انتظامی اداروں کے اختیارات کو سلب کرتی ہے، شیڈول خود دیتی ہے، ہیں آپ دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کا اور پھر اجلاس کہتے ہیں اس وقت جاری ہے، اور سیاستدان خواجہ آپس میں آصف اظہار بیٹھے ہیں. خیال اور کر رہے ہیں. سیاستدان بھی نہیں، تمام سیاستدان وہ ایک پارٹی کو اور ایک کہتے ہیں سیاستدان آپس میں بیٹھے ہیں، اور سیاستدان بھی نہیں،